السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے پاس حجاج کرام کی طرف سے ایک سوال یہ آیا تھا کہ نفلی طواف کے لیے احرام کی چادر پہن کر جانا، حرم میں جانا کیسا ہے؟ احرام کی چادر پہن کر نفلی طواف کے لیے اندر جانا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے پاس جو سوال آیا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں اور ان علماء اور مفتیان عظام اور فتاویٰ کی بات مانتے ہیں کہ جس میں اس عمل سے منع کیا گیا ہے، لیکن حجاج اور معتمرین کی ایک بہت بڑی تعداد نفلی طواف کے لیے احرام کی چادر پہن کر چلے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ چلے جاتا ہے، تو ان کو دیکھ کر ہمارا بھی جی للچاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں۔ تو اس صورت میں مولانا ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سوال ہمارے پاس آیا تھا، تو اسی کا جواب آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات کہ جب سے یہ کووڈ کا دور گیا ہے، سعودی حکومت نے اس معاملے میں یہ قانون بنایا ہے، ان کی جو بھی حکمت رہی ہو، مثلاً کراؤڈ کو اور مجمع کو کنٹرول کرنا مقصود ہو، جو بھی ان کی حکمت رہی ہو، اس کے تحت انہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ نیچے مطاف میں کعبۃ اللہ کے پاس اور مطاف میں طواف کرنے کے لیے مرد حضرات کے لیے یہ پابندی ہے کہ جو احرام میں ہوگا وہی نیچے جا سکے گا، اس کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ دیگر جو سول ڈریس میں ہوں گے، سادے کپڑے میں ہوں گے، وہ نیچے سے طواف نہیں کر پائیں گے، ان کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب اس کی روشنی میں مسئلہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ احرام کی چادر پہن کر اس قانون کو توڑ کر کیا نیچے سے نفلی طواف کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں فتاویٰ میں دونوں قسم کی بات ملتی ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نوع من اللباس، یہ بھی تو ایک کپڑا ہی ہے، کوئی بھی کپڑا پہن کر چلے جاؤ، اس کے تحت انہوں نے گنجائش اور اجازت دی ہے۔ لیکن اکثر فتاویٰ میں، ہمارے اکثر بڑوں نے دارالعلوم وغیرہ کے فتاویٰ میں یہی بات ملتی ہے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ چیز درست نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ ایک بات پہلی ہم اس سلسلے میں یہ بھی عرض کریں گے کہ یاد رہے یہ نفلی طواف کے لیے، واجب طواف ہو مثلاً عمرہ کا، یا فرض طواف ہے جیسے حج کا، تو نفل طواف میں یہ ممانعت ہے۔ فرض یا واجب طواف میں چونکہ اس کی ممانعت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کریں گے کہ جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے، جھوٹ اپنے عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ پولیس نہیں ہے، وہ خاکی وردی پہن لے، ڈنڈا اور گن اپنے پاس رکھ لے، ادھر 3 اسٹار ادھر 3 اسٹار لگا دے اور اپنی گاڑی کی نیم پلیٹ میں پولیس لکھ کر لگا دے، اس نے زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بہرحال جھوٹ ہوا نا کہ بھائی پولیس نہیں، آپ کپڑے سے اپنا پولیس ہونا شو کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم احرام کی حالت میں نہیں ہیں اور وہاں کی گورنمنٹ کو اگرچہ ان کو معلوم ہو، لیکن ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، جبکہ ہم احرام کی حالت میں نہیں ہیں۔ تو عبادت کرنا جھوٹ کے انداز میں کہیں نہ کہیں اس میں جھوٹ کا انداز آ رہا ہے۔ تو اس طرح عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے اس نے مجھے یہ کرنا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے اس نے مجھے یہ کرنا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میری عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس طواف کرنے پر ثواب دیں گے۔ اگر ایک بندہ مجبور ہے اور اس قانون کو صرف اس لیے فالو کرتا ہے کہ مجھے جھوٹ کپڑے کے ساتھ طواف نہیں کرنا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو طواف کرنے جتنا ثواب اور اپنی رضا نصیب فرما دے۔ تو یہ صرف نفلی طواف کا مسئلہ ہے، اس میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نفلی طواف کرنا ہے تو فرسٹ فلور پر جانا پڑتا ہے اور وہاں کا طواف کبھی کبھار 1-1.25 گھنٹے تک کا ہو جاتا ہے، نیچے 20-25 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بات بھی آتی ہے سامنے، تو اس کا حل ہم یہ بتاتے ہیں
کہ اس طرح کر لیا جائے کہ آپ آلٹرنیٹ ایک دن چھوڑ کر ایک دن عمرہ کر لیں۔ رات میں ٹھنڈا ماحول رہتا ہے، رات کو لوگ وہاں جاگ لیتے ہیں، تو ایک دن چھوڑ کر آپ ایک عمرہ کر لیجئے۔ اس عمرہ میں آپ کو ایک دن چھوڑ کر طواف بھی مل جائے گا۔ اور آگے بات یہ ہے کہ آپ عمرہ کا طواف کرنے کے بعد تھوڑا سا ریلیکس لے لیجئے، آرام کر لیجئے، اور بیت اللہ کو دیکھنے پر 20 رحمتیں ملتی ہیں۔ بیٹھ کر بیت اللہ کو خوب محبت سے دیکھتے رہیے، 20 رحمتیں کماتے رہیے، اور پھر اس کے بعد 2 4 3 جتنے چاہے آپ نفلی طواف اس وقت کر لیجئے۔ ابھی آپ جھوٹ نہیں بول رہے، اس لیے کہ آپ واقعتاً سچ میں عمرہ کے احرام میں ہیں، تو 2 4 اس طرح آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں، 5 6 کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حج کی سعی کر لیجئے، پھر حلق کرا کر فجر پڑھ کر آرام کر لیجئے۔ یہ ترتیب ہو سکتی ہے۔ سعی کرنے کے بعد بھی آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں، لیکن سعی کے بعد پھر دوبارہ مطاف میں آ کر طواف کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ اس لیے عمرہ کے طواف کے ساتھ جتنا جی چاہے، جتنی طبیعت ساتھ دے دے، اتنے مزید نفلی طواف کر لیں تو یہ اچھی بات ہو جائے گی۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں نے ایک بات لکھی ہے کہ عمل للخلق، مخلوق کے لیے نیکی کرنا، عمل کرنا، یہ بھی ریاکاری ہے، اور ترک عمل للخلق، مخلوق کے لیے چھوڑنا، یہ بھی ریاکاری ہے۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ کرنا بھی اللہ کے لیے، کسی کام کو چھوڑنا بھی اللہ کے لیے۔ تو کوئی بندہ یہ احرام کی چادر کا نفلی طواف اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس میں جھوٹ کی بو آ رہی ہے، اس لیے میں یہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ نہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کا حل آپ کو بتا دیا کہ آپ عمرہ کر لیجئے، اور عمرہ کے دوران اس طرح نفلی طواف آپ مزید کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ جب اس طرح کا پیغام یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بتاتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، بہتر نہیں ہے، تو لوگ کومنٹ میں یا اس طرح سامنے والے سے بس زبانی شروع کر دیتے ہیں کہ حکومت نے ایسا کیا کیوں، اور یہ اور وہ، تمہارے لیے بولنا آسان ہے وغیرہ، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے تو جو ہمارے اکابر نے فتاوی میں لکھا ہے، ہم اس کے نقل کرنے کے مکلف ہیں۔ ہم نے آپ کو وہ بات بتا دی، اور اگر آپ کے پاس پاور ہے تو جا کر اس قانون کو بدلوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کر دیں گے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور عبادت کا صحیح ذوق نصیب فرمائے۔ عبادت میں جو اپنے آپ کو تھکانا یا نفس کے وپریت اور مخالفت کے ساتھ اس عبادت پر جمنا، اللہ وہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔